آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ روسی طیاروں کو یوکرین میں شدید بمباری، یوکرینی شہر کھنڈر میں تبدیل، ترکی کے بم یوکرین پہنچ گئے، اردوغان کی دوہری چال سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ترکی کی دوہری چال سامنے آ چکی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شدت و عروج پر ہے۔ روس کے خطرناک ترین جنگی طیارے اس وقت یوکرین پر بمباری کر رہے ہیں۔ دوسری جانب رجب طیب اردوغان میدان میں آ چکے ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے اردوغان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں پوتن نے تجویز دی کہ ترکی کو یورپ میں گیس کی فراہمی کا مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ پوتن نے کہا ہے کہ ترکی کے راستے یورپی یونین کو گیس کی فراہمی قابل اعتماد ثابت ہو رہی ہے۔ یوکرین جنگ کے آغاز میں جرمنی اور روس کے درمیان نارڈ سٹریم پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی متاثر ہوئی۔ بحیرہ بالٹک میں ایک دھماکے کے بعد گیس سپلائی پوری طرح معطل ہو گئی تھی۔ خیال رہے کہ یہ دھماکہ جان بوجھ کر بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب روس کے خطرناک ترین جنگی طیارے یوکرین پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ روس کے جنگی طیاروں نے یوکرین پر شدید بمباری کی ہے اور یوکرین کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ دوسری جانب روس نے خطرناک ترین ہتھیار بیلاروس پہنچانے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی پہلی کھیپ بیلاروس میں پہنچانے کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن دراصل ایسے چھوٹے جوہری ہتھیار ہوتے ہیں جن کا مقصد میدان جنگ میں یا حملے کے لیے کسی محدود جگہ کو نشانہ بنانا، کم رینج تک مار کرنا ہوتا ہے۔ روس کے صدر نے ایک فورم پر اس حوالے سے مزید کہا کہ ان جوہری ہتھیاروں کو صرف اس صورت میں استعمال کیا جائے گا جب روس کو اپنی سرزمین یا ریاست کو خطرہ لاحق ہونے کا ہوگا۔ دوسری جانب امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ روس مزید بمباری کر رہا ہے، روس کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس یوکرین پر تابڑ توڑ بمباری میں ملوث ہے۔ یوکرین کو اور روس ایک دوسرے پر تابڑ توڑ گفتم گتھا ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین باز نہیں آ رہا، یوکرین پر مزید شدت سے حملے کرنے کے لیے ہم ہمہ وقت تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روسی حکام نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ اس نے پیر کی صبح ماسکو پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ اس حملے میں ایک ڈرون وزارت دفاع کے دفتری مرکز کے قریب جا گرا۔ ادھر روسی فوج نے جنوبی یوکرین میں بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے پر نئے حملوں کا آغاز کر دیا۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیان نے ڈرون حملے کا ہدف ماسکو میں غیر رہائشی عمارتوں کو قرار دیا، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ روسی حکام نے بتایا ہے کہ ایک یوکرینی ڈرون نے روس سے الحاق شدہ کریمیا میں گولہ بارود کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک بڑی شاہراہ پر ٹریفک روکنا پڑی۔ ماسکو میں روسی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایک ڈرون دارالحکومت کے مرکز کے قریب سوملسکی ہائی پر آ جا گرا، جس سے دکانوں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، دروازے اور شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جنوبی ماسکو میں ایک اور ڈرون ایک دفتر کے قریب جا گرا، جس سے عمارت کی بلائی منزلوں کو نقصان پہنچا۔ روسی دارالحکومت پہلے کیے گئے ڈرون حملوں کے مقابلے میں ظاہری طور پر زیادہ نقصان سامنے آیا ہے۔ یوکرینی حکام نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 میں سے 4 ڈرون حملوں کے مضافات میں فضائی دفاع کے ذریعے مار کوٹ بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس تابڑ توڑ کرنے کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ روز یوکرین نے روس کے دارالحکومت ماسکو پر 2 ڈرون حملے کیے۔ ماسکو میں کچھ علاقوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس حوالے سے ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کے روس کے اندر حملوں کی بالکل حمایت نہیں کرتا۔ یہ ایک جنگ ہے اور یہ ان کی جنگ جسے روس نے شروع کیا تھا۔ روس کسی بھی وقت شہریوں پر وحشیانہ حملے شروع کرنے کی بجائے یوکرین سے فوجیں نکال کر اسے ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ماسکو حملوں میں روس کے دفاعی ہیڈ کوارٹر کے قریب جا گرا، جو مستقبل میں ایسے مزید حملے بھی کرنے کا فیصلہ رکھتا ہے۔ یوکرین اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس نے کہا ہے کہ یونیسکو نے یوکرین کے شہر اوڈیسا پر روس کے وحشیانہ حملے کی مذمت کر دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ روس کے خطرناک ترین
حملے ہوئے ہیں اور ایسے تابڑتوڑ حملے ہوئے ہیں کہ خطرناک ترین حملوں کے نتیجے میں 500 سے قریب یوکرینی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید فوجی امداد کا اعلان کیا۔ یہ امداد یوکرین کے لیے سیکیورٹی امداد کا 43واں پیکیج ہے۔ پینٹاگون کے مطابق یوکرین کو $40 کروڑ کی اضافی سیکیورٹی امداد دی جائے گی۔ نئی امداد میں دفاعی ساز و سامان، جنگی گاڑیاں اور ہتھیار شامل ہوں گے۔ روسی جارحیت کے خلاف امریکہ یوکرین کو اب تک $43 ارب سے زائد کی فوجی امداد فراہم بھی کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑتوڑ مزید بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔ چین یوکرین کو ملٹری امداد بھی فراہم کر رہا ہے۔ امریکی انٹیلی جنس کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین کچھ دوہری استعمال کی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے جسے ماسکو کی فوج بین الاقوامی بندیوں اور برآمدی بندیوں کے باوجود یوکرین میں جاری جنگ رکھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کسٹم ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ چین میں سرکاری دفاعی کمپنیاں روسی سرکاری دفاعی کمپنیوں کے لڑاکا ہتھیاروں کے لیے جہازوں کے نیویگیشن آلات، جیمنگ اور ٹیکنالوجی اسپیئر پارٹس فراہم کر رہی ہیں۔ رپورٹس میں مزید کہا جا رہا ہے کہ ماسکو کے یوکرین پر حملوں کے بعد چین روس کے لیے زیادہ اہم پارٹنر بن گیا ہے۔ چین اور روس نے چینی یوان میں طے شدہ طرفہ تجارت میں حصہ بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس نے کہا ہے کہ ہم تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے اور ایسی جگہ ہٹ کریں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یوکرین کی یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ روس یوکرین جنگ میں روس کا کافی بھاری جانی مالی نقصان ہوا ہے، جس میں 14,000 فوجیاں، 46 طیارے، 108 ہیلی کاپٹر اور 444 ٹینک تک پہنچ گئے ہیں۔ یوکرین جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر نے 24 فروری سے لے کر یعنی آج تک روسی فوج کے نقصان کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس میں مسلح افواج کے 14,000 فوجی ہلاک، 86 طیارے، 108 ہیلی کاپٹر، 444 ٹینک، 1435 بختر بند گاڑیاں، 72 راکٹ لانچ سسٹم، 43 فضائی دفاعی سسٹم تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 804 مزید گاڑیاں، 3 لائٹ سپیڈ ٹینکروں، 60 فیول وہیکلوں، 11 ڈرون طیاروں کا بھی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مزید نقصان کریں گے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ ہم روس کو اینٹ سے اینٹ بچائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس یہ جان لے کہ ہم اس کا کبھی بھی خمیازہ نہیں بھگتیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کو منہ توڑ جواب دیں کہ یوکرین کی اینٹ سے بچائیں گے، کیونکہ یوکرین اب حد سے آگے نکل چکا ہے۔ یوکرین کو سبق سکھانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔